اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، آپ کی حکمت کی پیاس لگا دے، اس کا ایک چسکا لگا دے، ایک ذوق پیدا ہو جائے ہماری طبیعت میں۔ عام طور پہ ایک اور چھوٹی سی چیز یہاں کہنے کو ایسے ہی دل میں اللہ نے ڈال دی، پہلے تو نہیں سوچی تھی، کہ احادیث کے پہلو ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو زیادہ چلتے نظر آئیں گے نا آپ کو، وہ نظر آتے ہیں فقہی اور عملی فروعی مسائل کے اندر جن چیزوں میں اختلاف ہے، وہ ہم لوگ زیادہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے اور کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، یہ وہ میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس بخاری، یہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی احادیث ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ایک بڑا پہلو ایسا ہے جو میری اور آپ کی تربیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، معاشرے کی تربیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کو نہ پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، نہ ذکر کرنے کا رواج ہے، نہ اس کو آگے پھیلانے کا رواج ہے۔ آ جا کے جو ہے نا وہ تان ٹوٹتی ہے تو اسی بات پر کہ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ کہاں باندھنے کہاں نہیں باندھنے، وضو کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، یہ بھی آپ ہی کے فراہمی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پسے پوچھ ڈال دیے جائیں، لیکن اس کا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کتاب الرقاق پڑھ لیں، اس سے کتنا دل نرم ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب احادیث وہ پڑھ لیں جن میں زہد، دنیا سے بے رغبتی آپ نے سکھائی ہے، وہ 2-3 حدیثیں بھی آپ سنیں نا تو انسان کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اخلاص نیت سے انسان سن رہا ہو، توجہ کے ساتھ سن رہا ہو، تو واقعی حیران ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگلی کلاس میں مجھے یاد کروائیے کہ زہد کے حوالے سے یہ ایک واقعہ، اور یہیں سے ہم بات شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی، زندگی رکھی، موقع دیا تو اگلی کلاس میں کہ زہد کے حوالے سے آپ کا ایک جو ہے وہ پہلو لے لیا جائے کہ دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی اور احادیث میں کیسا اس کا ذکر آتا ہے۔ بندہ کہے گا یار سگریٹیں کم میں پہ ہیں، ہم کس کھاتے میں لگے ہوئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ہم، آپ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال احادیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گہرا تعلق عطا فرما دے۔ جیسے قرآن مجید کے ہم طالب علم بنتے ہیں، قرآن مجید کے ہم جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے دورے ہوں، تو احادیث کے بھی ہونے چاہیے۔ احادیث کے بھی خاص طور پر اخلاقیات کا پہلو، تزکیے کا پہلو، دنیا سے بے رغبتی کا پہلو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا جو پہلو، معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے جو پہلو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ کل احادیث اگر ریپیٹڈ کو نکال کے جمع کی جائے تو 60 سے 70 ہزار بنتی، ان میں سے فقہی احکام کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ صرف 4 سے 5 ہزار ہیں، باقی 45,000 یا 55,000 احادیث ایسی ہیں، میں نے کہا کہ جس کی طرف رخ کرنا ہمارے کلچر کا رواج ہی نہیں ہے۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرا جو نا یہ فیلنگ ہے کہ ہمارے ہاں اگر احادیث کا ذکر اور مذاکرہ ہوتا ہے تو وہ آ جا کے انہی باتوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہم بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اگر میری جو پرسپشن ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس پہ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو رہی کوئی ایسی۔ عام طور پہ میرے نظر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس آدمی نے بھی احادیث کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا تو فروعی اور اختلافی مسائل کے اندر، بھائی یہ تو بھی ہے، یہ اپنی جگہ پر کی باتیں ہیں، آپ جس بھی رویے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جس بھی حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، دل و جان سے کریں، ہم بھی آپ کو اجازت دیں گے، آپ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن اگلی چیز پر آئیے اب آپ نے تربیت، تزکیہ، حکمت اور جو ہے وہ اصلاح معاشرے، آخرت، فکر آخرت کے حوالے سے جو فرامین ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، وہ کدھر گیا؟ عام پبلک کو نہیں پتا، ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے، مذاکرہ ہی نہیں ہے ان کا۔